بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم میں فرمایا، اور یہ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور مجھے اس موقع پر اقبال سہیل مرحوم کے اشعار یاد آ رہے ہیں، اور ان کے اشعار کیا بہترین عکاسی کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ نہ روئے حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ تو ناظرین، یہ جو چراغ حرم ہے، اس کی روشنیوں کی وجہ سے کائنات روشن ہے، اس کی روشنیوں کی وجہ سے زمانے میں روشنی ہے۔ تنگ اور تاریک جتنی ذہانتیں تھیں وہ دنیا سے ختم ہوئیں، اور روشنیاں اور اجالے ہماری قسمتوں میں آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے وہ روشنی آئی، اور اس روشنی کی روشنی میں آپ کتاب مبین کو، کتاب حکمت کو پڑھتے ہیں۔ آج میں دارالعرفان منارہ چکوال میں موجود ہوں، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا سبق اور عمل ہمیشہ دیا جاتا رہا اور دیا جا رہا ہے۔ مولانا محمد اکرم اوان صاحب علیہ الرحمہ، ان کی یہ دھرتی ہے، اور اس خطے کو انہوں نے دنیا بھر میں ایک نئی شناخت دی، اور لوگوں کو علم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے اور یہ چراغ حرم کا وہ حصہ ہے کہ جہاں سے ایسی روشنیاں پیدا ہوئیں اور ایسی روشنیاں دنیا کے سامنے آئیں جنہوں نے لوگوں کو، ان کے دلوں کو اللہ کے نور سے بھر دیا۔ آج ہمارے ساتھ ان کے صاحبزادے، ان کے جانشین جناب امیر عبدالقدیر اوان صاحب موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، اور ربیع الاول کے مبارک مہینے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر چلنے کی بات کرتے ہیں، اور ہماری یہ خواہش اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا سبق دنیا اور آخرت دونوں میں ہماری کامیابی کے لیے اس سے بہتر کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کامیابیاں اس ایک کامیابی میں مضمر ہیں۔ تو آج ہم امیر عبدالقدیر اوان صاحب سے گفتگو کریں گے۔ بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ پیغام کیا دیتا ہے ہمیں؟ جی بہت شکریہ محترم، آپ تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ماہ مبارک ربیع الاول، جب ہم اوقات کی بات کرتے ہیں، مہینے کی بات کرتے ہیں، تو بات ماہ و سال کی ہو یا ہم گھنٹہ، منٹ یا سیکنڈ پہر کی بات کریں، اوقات کی عظمت، وہ واقعاتی حصے جو اللہ کریم نے ان اوقات کو عطا فرمائے وہ سبب بنتے ہیں۔ تو ماہ و سال اللہ کریم نے مقرر تو فرمائے شمار کو، قرآن کریم بیان فرماتا ہے، لیکن جس طرح آپ نے انٹرو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرنا آپ کو نصیب ہوا اور ہمیں سماعت نصیب ہوئی، یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں ولادت باسعادت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ دار دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ اور جب آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف تواریخ 7 سے 12 تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ملتی ہیں۔ اور جو نقطہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ میں نے بات ماہ و سال سے شروع کی، پھر ان کی اہمیت پر، تو جو ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے، یہی وہ مہینہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور کثیر اتفاق جو ہے وہ 12 ربیع الاول پر آتا ہے۔ تو سمجھ آئی کہ ہر پہلو سے ماہ مبارک ربیع الاول کی جو نسبت آپ کی ذات اقدس ہے، وہی اس کی بنیاد ہے اہمیت کی۔
اب جب ہم اہمیت پر محترم بات کرتے ہیں تو کوئی دعویٰ ایسا جس میں دعویٰ تو ہو اور شہادت نہ ہو صحیح، وہ دعویٰ قابل بہت قبول خوبصورت، نہیں ہوتا. بہت خوبصورت بات کی ہے. تو اس نقطۂ نظر سے میں عرض کرتا ہوں کہ جب ماہ مبارک ربیع الاول کی بات کرتے ہیں تو کلام ذاتی آپ کی ذات اقدس کو فرماتا ہے کہ اللہ کریم نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ہم تو بحیثیت امتی اظہار محبت یا دعویٰ ہے. صحیح، تو نہ صرف انسانیت، نہ صرف مخلوق، بلکہ جسے ہم بے زبان یا بے جان سمجھتے ہیں وہ بھی خالق کی مخلوق ہے. بے شک. تو ہمارا شمار کم ہو سکتا ہے، ہماری پہنچ نہیں ہو سکتی، لیکن خالق کے بعد جو کچھ ہے وہ سب مخلوق. پھر ماہ مبارک کی آمد اور اس سے اظہار، تو پھر ہمیں دین سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر نماز دوسری نماز تک جیسے محافظ ہوتی ہے، ہر رمضان المبارک دوسرے رمضان المبارک تک جب محافظ ہوگا، لیکن اصول اور ضابطے پر جب اختیار کیا جائے. بے شک. تو اسی طرح پھر اس ماہ مبارک کی جو اظہار محبت ہے وہ اس درجے کی ہو نا جی کہ زندگی میں نصیب ہو بار دیگر یہ ماہ مبارک، تو بندہ پھر سنت خیر الانام پر عمل کرتے ہوئے اس سال تک پہنچے. یہ میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ ہمارے سامعین کی، ناظرین کی رہنمائی فرمائیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ کون سے بنیادی کام ہیں جنہیں ہمیں کرنا چاہیے ہماری نئی نسل تک سیرت کا پیغام پہنچانے کے لیے. کیا اقدامات کیے جائیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنی جگہ وہ دعوے میں سچے بھی ہوں گے، لیکن کچھ کام ایسے ضرور کر جاتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے پریشانی کا، تشویش کا اور کہیں جا کے تشکیک کا سبب بھی بن جاتے ہیں. تو قرآن اور سنت کی کلیئر کٹ واضح تعلیمات کیا ہیں جن پر وہ چلیں اور اس کو آگے لے کے بڑھ سکیں نئی نسل تک پہنچانے کے لیے؟ اگر اسی سوال کو میں اور سادہ پہلو سے برائے جواب سوال کے نقطے سے عرض کروں تو وہ کون سا انداز زندگی ایسا ہے جس میں تشنگی ہے کہ رہنمائی نہیں؟ واہ، بہت خوب، بہت خوب، جی. بہت خوب. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اس حکم کے تحت ہے یا باہر. بالکل درست. آپ کامل سمجھتے ہیں انہیں تو دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آپ امتی ہیں. بے شک. بحیثیت مسلمان جب آپ ڈیفائن کریں گے دا ورڈ مسلم، صحیح، وہ جو غیر مشروط اطاعت کرے. صحیح. تو امتی کا تو مقام ہے غیر مشروط اطاعت. بے شک. تو زندگی کے جو زیر و بم ہیں یہی زندگی ہے. کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماری ہوگی، کبھی دکھ ہوگا، کبھی سکھ ہوگا، کبھی کامیابی ہوگی، کبھی وقتی ناکامی دیکھنی ہوگی. تو زندگی کی ان پیچ و خم میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر حصے میں نصیب ہے، کہیں کوئی تشنگی نہیں. صحیح. تو اس کے مطابق زندگی ہے کہ نہیں. تو میں اسے سادہ اگر عرض کروں تو شام بیٹھ جایا جائے، صبح سے شام تک جو کچھ میں نے کیا ہے ایک دفعہ اسے دہرا لیا جائے، سمجھ آ جائے گی کہ میری شب و روز کیسے گزر رہا ہے. صحیح. اس لیے کہ ایک روز تو یہ سارا کچھ معاملہ سامنے آنا ہے اور پیش آنا ہے. آج ہم آپ سے، آپ کی ذات اقدس سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اس دعوے میں صدق عطا فرمائے، یہ بھی اس کا احسان ہے کہ یہ دعویٰ نصیب ہو رہا ہے. واہ، بے شک. لیکن جب آپ عمل میں جائیں گے تو آپ کی راہ میں کانٹا بچھانے والے کی آپ سے عیادت ثابت ہے. واہ، بہت خوب. تو ہم اپنی مرضی کے خلاف بات پر چہ جائے کہ کسی کی دستوں گرباں ہو جائے. صحیح. ہم معاشرے میں تعمیر چاہتے ہیں لیکن نشاندہی سے بڑھ کر عمل تک ہم نہیں پہنچ پاتے. بے شک. وہ کیسی نشاندہی ہے جس میں ذات نہیں ہے. صحیح. تو جو بحیثیت مسلمان ہم آپ کے حضور اپنا رشتہ اور اس کا مقام دیکھیں گے کہ تو سب سے اس راہ میں جو سنگ میل ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں. بے شک. وہ ہستیاں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں. تو آپ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیسے زندگی بسر کی کہ کلام ذاتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہا ہے. اللہ اکبر. تو وہ کون سا انداز ہے زندگی؟ صحیح. عین وہ جو اللہ نے پسند فرمایا، عین وہ جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تو یہی ہمیں حکم ہے ماننے کا، کیونکہ جب ہم اقرار کرتے ہیں نا کہ لا الہ
کوئی الہ ہے نہیں صحیح الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ سوائے اللہ کے، باتیں تو ختم ہو گئی، صحیح پھر کیا بات درکار ہے، کیا راہ درکار ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ واہ تو جو معنی ہے صحیح اس اقرار کے اختیار کی ضرورت ہے۔ صحیح اگر ہم یہ اختیار کرتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی تکلیف یا تنگی یا ترشی ایسی ہو صحیح جسے لے کر ہم شکایت کرتے پھریں۔ صحیح۔ اچھا حضرت، یہ بہت ہی اہم بات آپ نے کی۔ مجھے ایک اور چیز قرآن حکیم سے یاد آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے لیے ایک اسکیم آف اسٹڈی جو ہے وہ اس کا تعین کرتے ہیں، اور ہم وہ دیکھتے ہیں نا، وہ جو اتر کر راز سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ جو نسخہ کیمیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، تو وہ کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب۔ آپ کا ارشاد علی اپنا بھی ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا وہ تو ہاں بالکل، وہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے۔ تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ مقصد دے کر بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا فرمائی، انہوں نے کہا کہ یہ آئیں اور ان میں سے ہو اور یہ کام کریں، تو یہ جو سلسلہ ہے اللہ کے رسول کو دیا گیا، یہ علماء تک پہنچا، اور علماء وارث ہیں اس کار نبوت کے اور اس کاز نبوت کے۔ تو تھوڑا سا یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیسے ہم اپنے معاشروں کے اندر اس بات کی یاد دہانی کروا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں تک وہ پیغام پہنچائیں جو اللہ سے لے کر آئے تھے اللہ کے رسول۔ یہ آیا کریمہ اسی دعا کی نسبت سے قرآن کریم میں آپ کی بعثت کے حوالے سے دو اور مختلف جگہ پر بھی بیان فرمائی گئی ہے، لیکن جب فرمایا گیا نا یتلو علیہم آیاتہ، واہ تو سمجھ آتا ہے کہ یہ بنیاد ہے، عقائد ہے، ایمان ہے، واہ یہ وہ باتیں ہیں جہاں سے بندے کو حق نصیب ہوتا ہے۔ صحیح وَيُزَكِّيهِمْ، اس کو صرف مانا نہیں۔ واہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تزکیہ کہ نفس ظاہر اور باطن ایک ہو۔ ایک ہو، واہ وہ جو مانا، وہ جو بنیاد ہے، وہ اس نہاں خانہ دل تک قوت سے رچ بس جائے صحیح کہ نیت خالص ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، پھر کتاب و حکمت کی بات تب آئے گی صحیح جب وہ صدق یہاں ہوگا۔ تو یہاں جب پہنچتے ہیں، جیسے آپ نے علماء کرام کی بات کی، علماء کرام اللہ کریم ان کی محنتیں قبول فرمائے، ہمارا اثاثہ ہیں، تو جب بات یزکیہم کی آتی ہے تو پھر یہاں بات صوفیاء کرام کی آ جاتی ہے۔ واہ تو جب آپ اس ظاہری علوم کے ساتھ تزکیہ کو پہنچتے ہیں تو پھر جب آپ عملی زندگی میں پہنچتے ہیں تو ایک مثبت کردار ہوتا ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ صحیح آج ہم دینی پہلوؤں میں دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کتنے سوال آ رہے ہوتے ہیں علماء سے، حضرت ہمیں کوئی تسبیح بتا دیں جس سے دنیا کے مسائل حل ہو جائے۔ میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے بیماری کی جو ہے وہ شفا میں بدل جائے، بیماری شفا میں بدل جائے، مسائل حل ہو جائے۔ تو میں سوچتا ہوں کوئی ایسا غفور الرحیم ہے، اس نے فرعون کو بھی اتنا دنیا میں دیا صحیح کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے یہ دعویٰ کیا کہ لوگوں دیکھو میرے محل کے نیچے سے بھی نہریں بہہ رہی ہیں۔ تو وہ تو مقابل کھڑا تھا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، اس کی شان کریمی ہے، یہ اس کا مقام ہے، وہ رب العالمین ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرمانا، یہ اس کی شان ہے۔ تو جب ہم دنیا کو منسوب دین سے کر دیں گے تو ہم کیا سودا کر رہے ہیں؟ ایسا ہی وہ تو انہیں بھی دے رہا ہے جو انکار کر رہے ہیں۔ تو وہ جو حصہ ہے نا یتلو علیہم آیاتہ، صحیح اس کے ساتھ وہ یزکیہم، صحیح وہ جو مان رہے اس پر یقین ہے۔ ایسے ہی ہم اللہ کے حضور نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور حدیث شریف میں آتا ہے محترم کہ جب تک نمازی کا دھیان نماز میں رہتا ہے صحیح اللہ کریم اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب نمازی کا دھیان اپنی نماز سے ہٹ جاتا ہے تو اللہ کریم اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ صحیح ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایسے ہی تو ایک دنیا کی کوٹ میں پیش ہوتے ہوئے ہمیں اپنے آخری بٹن تک کا بھی خیال ہے، صحیح ہمیں آواز کا بھی احتیاط ہے۔ صحیح تو رب کائنات کے حضور حاضر ہو رہے، وہاں تو شرف ہے کہ اس نے تمہیں 5 دفعہ حاضری کا موقع تھا۔ صحیح تو وہ نسبت کہاں سے ہم پائیں کہ اللہ کریم فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ کو قریب محسوس کر رہا ہوں، اس ادھوری لائٹ کو دیکھتا ہوں، کہتا ہوں میری قریب ہے، آنکھیں چندیا رہی ہیں،
رب کائنات کہاں ہے؟ واہ، تو کیا بندہ مومن کا جو اقرار ہے اس درجے کا بھی نہیں کہ اسے اپنے ذات باری کا احساس ہو کہ اس کی معیت ہے. صحیح، اس کی معیت سے تو ذرہ ذرہ مستفیض ہے. ایسے، تو جو نوری ایمان مجھے نصیب ہوا ہے اس نے اتنی بھی تقویت نہیں بخشی مجھے کہ میں یہ محسوس کروں کہ میں اپنے اللہ کے روبرو، اور پھر ایک لحظے محسوس فرمائے محترم کہ یہ درجہ ایمان کا نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو کریں کلام، زبان شل ہو جائے گی. ایسے ہی، دو پہلوؤں سے، ایک خشیت الہی، صحیح، ایک وہ حساب کتاب جب یہی معاملات لے کر اس کے حضور کھڑے ہوں گے صحیح، تو بندے کی زبان تھر تھرا جائے گی صحیح، کہ آج اس کے روبرو ہے وہ شاید ہے جو بول رہا ہوں، صحیح، میں سوچ کے آ رہا ہوں اور بول کے آ رہا ہوں. پھر یہی سارا سامان اٹھایا ہوں گا، قیامت کے دن اس کے حضور کھڑا ہوں گا اور اس کا حساب دینا. ایسے، تو پھر یہ زندگی جس طرح ہم کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں یہ نہیں، اور یہ بابرکت ہیں. اور وہ ایسا غفور الرحیم ہے، اس نے ماہ و سال کو برکات عطا فرمائی. صحیح، آپ دیکھتے ہیں ماہ مبارک محرم گزرا، آپ رمضان المبارک دیکھتے ہیں، عمومی ایام میں کتنی اس نے فرمائی برکات عطا فرمائی. کتنی ہماری مخلوق ہے جمعہ کی رات کو عبادت میں محو ہوتی ہے. صحیح، کتنے اوقات میں آپ دیکھیں فرض ادا کریں، پھر اس نے فرمایا تہجد کا وقت ہی اس کی لذت ہی الگ ہے. صحیح، وہ موقع ہی ایسا ہے کہ شرف ہم کلامی کی لذت ہی الگ ہے. کیوں؟ یہ ساری عطا ہے. صحیح، اب جسے عطا فرمائی جا رہی ہے صحیح، بات تو اس کی آئی. تو میں یہ عرض کرتا ہوں اپنے تمام جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں کہ شکر ادا کیا کریں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا یہ شرف عطا فرمایا. اس کی شکر گزاری ہمارے عمل سے ہے. صحیح، یہ وہ ثبوت ہے کہ ہاں ہم شکر ادا کر رہے ہیں. اور کون سا ایسا پہلو ہے جس پہلو میں رہنمائی موجود نہیں؟ ذات لے لیں، اپنا گھر لے لیں، انفرادی حیثیت میں لے لیں، اجتماعی حیثیت میں لے لیں، کہیں آپ کو تشنگی محسوس نہیں ہو. سیرت پاک کا مطالعہ فرمایا کریں تاکہ ہم اپنے بچوں کی جو پرورش ہے اس میں بھی ایک ایک چیز جو ہے انہیں سکھاتے جائیں. صحیح. اچھا، یہ آپ نے امیر صاحب کتنی خوبصورت بات کی اور بڑی بنیادی بات ہے. پہلے جس بات کا آپ نے کہا کہ اس بات کا اظہار کرنا لیکن اس کو عمل کے قالب میں نہ ڈھالنا. مجھے اقبال کا شعر یاد آ گیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو اپنے دل کو اور اپنی نگاہ کو مسلمان کرنا، اصل میں یہ مقصد اقرار رسالت ہے اور یہی مقصد بعثت رحمت دو عالم، اور یہی کل مقصد حیات بھی ہے. کل مقصد حیات بھی سارے کا سارا یہی ہے. ناظرین، یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ گفتگو امیر عبدالقدیر اوان صاحب کے ساتھ جاری ہے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تنظیم الاخوان عالمی کے امیر عبدالقدیر اوان صاحب کے ساتھ، اور موضوع ہے ہمارا سیرت طیبہ. ربیع الاول کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں لوگ مختلف قسم کی تقاریب کا انعقاد کرتے ہیں. محافل حمد و نعت ہوتی ہیں، قرآن خوانی کی جاتی ہے، جلسے جلوسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے، پیغمبر علیہ السلام جو نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور مزاج تعلیم لے کر آئے تھے، وہ ہماری عملی زندگیوں میں کہاں دکھائی دیتا ہے. تو اس پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور خصوصاً عمل کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم ہے. اور اقبال کا شعر بار بار مجھے اقبال یاد آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو یہ تقدیر کے بہانوں میں چھپ کر اپنے آپ کو عمل کی قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ جب کوئی مفہوم عالی ہے کہ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تمہارے اپنے کردار کی وجہ سے تو اسے ذمہ لگاتے ہو اللہ کے، اور جو تمہیں کامیابی اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہے اسے کہتے ہو میرا کمال ہے، کریڈٹ میں ڈالتے ہو. اچھا، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا جس ماحول کے اندر اس وقت ہم رہ رہے ہیں تو اگر کوئی نوجوان اور لوگ دین کی طرف آنا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ مجھے مولانا اکرم اوان صاحب کا وہ جملہ نہیں بولتا، وہ کہتے ہیں ہم دروازے میں کھڑے ہوئے ہیں
نہ کسی کو اندر آنے دیتے ہیں نہ خود اندر جاتے ہیں، ہم وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس ماحول کے اندر کہ جہاں فرقہ واریت ہے، تشدد ہے، بے راہ روی ہے، اور پوری دنیا سکون کی تلاش میں، اور سکون کا دروازہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اس کو تالا لگایا ہوا اور چابی اپنی جیب میں ڈالی ہوئی ہے، نہ ہم دنیا کو ادھر آنے دیتے ہیں نہ ہم خود اس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کیا پیغام دیں گے کہ ہم کیسے اپنی زندگیوں کو اس سکون والے راستے پہ لے کے آئیں؟ جس بات کا اقرار ہے نا جی، اس بات کو واقعی مانیں۔ صحیح۔ مثلا قرآن کریم فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ کیا طلب صادق ہے؟ صحیح، کسی کی طلب ہے بے شک، بہت خوب۔ تو مولانا پیر صاحب کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ وہ فرماتا ہے وہ راستے کا متلاشی ہے، میں اسے راستے عطا فرماتا ہوں۔ کرتا ہوں، واہ۔ آپ تفسیر کریں نا جو آیا کریمہ میں نے شرف نصیب و تلاوت کا، اس کی تفسیر کریں نا، کیا تفسیر بنتی ہے کہ میاں تو مطلوب ہے، تجھے درکار ہے، طالب ہے، تو طالب ہو، تو راستہ تلاشتا ہے، میں تجھے راستے عطا فرماؤں۔ راستے عطا کرتا ہوں۔ تو جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طلب صادق نہیں۔ واہ، طلب صادق ہو، اس غفور الرحیم کے دست قدرت میں ہر شے ہے، کوئی خشک پتا ہوا کے سپرد نہیں ہوتا واہ، جسے وہ نہیں جانتا، اور جس کا سپرد ہونا اس کے حکم سے نہ ہو۔ واہ، بہت خوب۔ کیسے ممکن ہے کہ جس کو اس نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرما، جسے یہ شرف بخشا کہ اس میں اپنے مقرب ہستیاں مبعوث فرمائیں، صحیح، جسے یہ شرف بخشا کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عطا، جسے کلام ذاتی سے نوازا۔ واہ، اللہ معاف فرمائے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ جو عطا ہے کہ قیامت کے روز ہم کھڑے کیا جواب دیں؟ صحیح، ایسے تو طالب کوئی ہو اتنا کافی ہے، ایسے غفور الرحیم ہے، اسے پہنچا دے گا ہر شے۔ ہاں، طلب صادق میں سودے ہم لیے کھڑے ہیں، واہ، وہ جیسا کوئی نہ ہو، جیسے لوگ مجھے مانیں ایسا اور کوئی نہ ہو، جیسے میری شکل و صورت، حیثیت، اولاد، مقام کوئی اور نہ ہو۔ صحیح، میاں ہر شے کی نفی کرتے ہو تو مانتے ہو اللہ کو الہ، تو پھر ہر شے داخل کر کے تم کیسے حق پر کھڑے ہو؟ واہ، پھر ہم دیکھتے ہیں محترم اس نظر سے، صحیح، تو نور ایمان کی وہ جو بصارت وہ عطا فرماتا ہے نا، وہ اس در و دیوار سے گزر جاتی ہے۔ کیوں کہ وہ زمان و مکان کی قید سے نکلتی ہوئی وہ قیامت کو دیکھ رہی ہوتی ہے صحیح، کہ آج کا عمل کل میرے روبرو ہوگا۔ تو بحیثیت مسلمان اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو بہت کمزوریاں ہیں، لیکن ایک عام بات ہو گئی ہے کہ ہر برائی ہمیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعمل مسلمانوں کی جو بہت بڑی تعداد ہے وہ بھی اسی خطے میں بستی اسی ہے۔ خطے میں، بالکل درست فرمایا آپ۔ ہم نے وہ اپنی جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو ہم نے بے شمار ان کو ہم اچھالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ ہم بھی یہیں رہتے ہیں، انہی گلی کوچوں سے گزرتے ہیں، ہم گناہ گار بھی۔ تو بڑے لوگ ہیں جو بعمل اس زمین پر بستے ہیں۔ صحیح، اور اصل میں شاید ہماری عادت ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے اندر ہمیشہ قصور ہی دیکھنے ہیں، گناہ ہی دیکھنے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اچھا کام کر بھی رہا ہوگا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ ہم اسے تھوڑا سا آگے لے کے چلے جائیں۔ اور آپ نے طلب صادق کی بات کر رہے تھے تو اقبال کے شعر کہ کوئی قابل تو ہم شان کے ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو آپ طلب صادق کے ساتھ آئیں تو یہ دروازے قرآن کی آیت والذین جاہدوا فینا، حضور آنے کی بھی نہیں ضرورت ہے، صحیح، صرف طلب صادق کو یہدی علیہ من ینیب۔ صحیح، انابت تو شرط ہے نا میاں، صحیح، بالکل، تو انابت کہیں ہو، کہیں پیدا ہو، اسے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے صحیح، کہ وہ حاضر ہے کائنات کے مالک کے حضور، صحیح، خالق کے حضور۔ صحیح، یہ دنیا کے رشتے ہیں کہ آنا ہے یا جانا ہے، اس کے حضور یہ کوئی نہیں پابندی، جو جہاں ہے اسے عطا وہاں فرما دے۔ صحیح، ایک دفعہ بڑے دور دراز پہاڑوں میں سفر کا موقع ملا، اچھا، تو وہاں پہنچا تو ذکر کی محفل تھی، تو دوست ذکر میں جب بیٹھے تو ایک ساتھی ایسا بیٹھا جس کا اگلا سبق کرانا تھا، اچھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا، میری اس سے ذاتی طور پر پہلی ملاقات تھی ایسے جس میں پرسنل شناسائی ہو۔ اچھا، تو
تو مجھے ساتھیوں نے ملایا، بٹھایا، اس کا ذکر ہوا، ذکر میں اس کا سبق کرایا گیا. تو ذکر کے بعد میں گم سوچتا رہا. میں نے کہا باریلا یہ کہاں دور افتادہ پہاڑوں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. اس کا سبق تھا، میں کہاں سے چلا اور میں کہاں اس کے در پر آیا اور اس کا سبق ہوا. طلب صادق. اب اللہ کا اپنی تقسیم میں ہو جانے اس کی مخلوق جائے. تو ہم تو پھر اللہ کے طالب ہو گئے، پھر مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ مستغنی کر دیتا ہے. صحیح. اچھا یہ بڑی اہم بات ہے، وہی کہ آپ طلب صادق رکھیں، نیت جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر دیتا ہے اور اسی کے سارا آپ کو پھل ملتا ہے. اچھا امیر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے آپ نے فرمایا کہ پردہ فرما رہے تھے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ، ایک تو اپنے اہل عیال کا خیال رکھنا، یعنی خاندانی نظام کو بہتر سے بہتر کرنا، اس کا تحفظ کرنا، اس کی ہمیں رہنمائی فرمائی. اور دوسرا وہ جو الصلاۃ کہ نماز کی پابندی کرنا. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشروں کے اندر ابھی پیچھے رپورٹ آئی تھی کہ سعودی عربیہ میں ہر 10 منٹ میں ایک طلاق ہو رہی ہے. پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقوں کی شرح بڑھتی جا رہی ہے اور مساجد بڑی بڑی ہیں لیکن خالی ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ دو پہلو ہمارے معاشرتی حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں. خدا سے راستہ توڑا تو گھر بھی ٹوٹنا شروع ہو گیا. محترم بات یہ ہے کہ یہ جو سمجھ لیا جائے نا کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے، یہ بات درست نہیں. صحیح. دنیا ہی دین ہے اللہ کے حکم سے ہو تو. واہ بہت خوب. تو بندے مومن کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ایمان والا ہے اس کی دنیا بھی دین ہے. واہ. ایمان والے کی دنیا بھی مسلمان کی دنیا بھی دین ہے. اور جو حق سے دور ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اس کا دین بھی دنیا ہے. چونکہ وہ عبادت دنیا کو مقصود کر کے کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ دنیا کا مانگ رہا ہوتا ہے. اور بندے مومن دنیا میں بھی ایسا رہ رہا ہوتا ہے کہ یہ اخروی حیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے مومن کے دونوں پہلو اس کے لیے فائدہ مند ہیں. صحیح. کامیاب ہوتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، ناکام ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے. دونوں طرف رجوع اللہ ہے، دونوں سے کا فائدہ ہے. واہ. اللہ دونوں طرف اس کا رجوع اللہ. اب جو بات آپ نے کی اس میں ہم جب اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کوئی الگ شے ہے اور دین کوئی الگ چیز ہے. دنیا میں جو دنیا کا معتبر ہے اس کا حصہ ہے، اور دینی شعبے میں جو مولانا یا علماء ہیں ان کا ہے. دوسرا وہاں نہیں جا سکتا، وہ یہاں نہیں آ سکتا. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والا کوئی فرد بتائیں جہاں آپ نے یہ تفریق فرمائی ہو کہ نہیں دنیا والے ادھر چلے جائیں، دین والے ادھر چلے جائیں. ایسا نہیں ہوا بالکل. اس شعبے، جس شعبے کی بات ہو رہی ہے اس شعبے کی استطاعت یا اہلیت کی بات تو ہوئی. لیکن آپ کے حضور حاضر ہونے والے جو ہیں وہی دنیا میں جرنیل کے طور پر جانیں گے، بہترین جرنیل. واہ. آپ کے حضور حاضر ہونے والے دنیا کے بہترین جو ہیں ریاضی دان ہوئے. جتنا نظام حکومت ہے آج ویسٹ جسے سینٹ عمر لا کہتا ہے وہی عمر فاروق ہے جو آپ کے حضور حاضر ہوئے. تو جو بنیادی بات آپ نے عبادت کے حوالے سے کی نا جی، یہ بہت اہمیت رکھتی. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز کا پڑھنا شاید میں کمال کر رہا ہوں، یہ ہماری ضرورت ہے. صحیح. تو جب نماز برائی اور بے حیائی سے روکے قرآن کریم فیصلہ فرمایا اور میرے رکوع سجود میری نظر میں حیا نہ دے رہے، کیا میں اسے صلاح کہوں گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے بڑا. اسی طرح جب آپ کا امتی ہونا ظاہر اور باطن سے اس درجے کا مانتا ہے کہ جان افرین کے سپرد ہو تو وہ ہنستا ہوا چل دیتا ہے، اور میں چھوٹے چھوٹے لالچ رکھ کے، تو پھر مجھے ضرورت ہے نا دیکھنے کی جو میرا دعویٰ ہے امتی کا کیا اس میں بھی صدق ہے. پھر ماہ مبارک ربیع الاول آئے گا، ضرور منائیں، ضرور شوق سے منائیں. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ وہ در ہے جہاں محبت بھی حدود و قیود کی پابند ہے. واہ بہت خوب. یہ نہ بھولیں کہ دنیا کے جیسے فکرے ہیں کہ جنگ اور محبت سب جائز ہے، نہیں میاں، یہ اللہ کے حبیب کا در ہے. واقعتاً اگر تو محبت رکھتا ہے تو پھر اس کے اصول تیرے لیے مشعل راہ ہے، اور ان اصولوں کے مطابق چلیں گے تبھی کامیابی ہوگی. کہا نا کہ یہ راہ حق ہے
سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم قدم. اب دیکھیں نا جی، ہم جن معاشروں میں رہتے ہیں اس معاشرے میں عشق واقعتاً ہمیں ہو تو کیا یہ حالات ہوں جو ہمارے گرد و پیش ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے جی. کیوں ہے؟ ہم آپس میں کیوں دست و گریبان ہیں؟ صحیح. کبھی ہم نے غور کیا؟ رسول سے محبت کا دعویٰ کیسے ہمیں ان چیزوں پر لے کے جا سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے. ممکن نہیں ہے نا. یہ دیکھیں، ایک قوم تھی کہ وہ جانور پانی پہلے پی گیا، وہ گردن اڑا دی کہ تو بہت بڑا بندہ ہے، تیرا جانور مجھ سے پہلے پانی پی گیا. اسے بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. صلی اللہ. اچھا، سانس ٹوٹ رہی ہے، وہ کہتا ہے نہیں پانی کا گھونٹ میرے بھائی کو دے دو، میں نہیں پیتا. خشک حلق سے شہید ہو گئے، پانی نہیں پیا صحیح. وہ قوم. لیکن کیسے وہ قوم بنی؟ ایسی وہ قوم بنی کہ جس کی تربیت آپ نے فرمائی. تو کیا وہ اصول آج موجود ہیں؟ ایسا ہی. قرآن کریم موجود ہے. قرآن کریم کے جو حدود و قیود آپ نے مقرر فرمائی موجود ہیں. صحیح. کیوں؟ اس لیے موجود ہیں، اس میں میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے. ایسا ہی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قیامت تک حفاظت میں رہیں گے. ہاں، سوال یہ رہے گا عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل کرنے والا کون؟ نتائج ویسے ہی مرتب ہوتے رہیں گے. صحیح. چونکہ آپ رخ کرتے ہیں، یا آپ مغرب کو چلیں صحیح. تو مغرب میں ہی مسافت بڑھے گی، آپ مشرق کو چلیں تو مشرق میں ہی مسافت کا اضافہ ہوگا. جدھر جائیں گے ادھر ہی وہ منزل اسی طرف کی بھی آپ پائیں گے. تو جب آپ حق ہے مان رہے ہیں، اس پر عمل کریں، تو کیسا خوبصورت یہ خطہ زمین ہے اور کیسی خوبصورت یہ قوم ہے. صحیح. تو کیا یہ حال ہونا چاہیے؟ ایسی خوبصورت ماہ مبارک میں ہم اپنا تجزیہ کریں، صحیح. کتنی عطا ہے. کیا ایسا حال ہونا چاہیے جیسا ہم نے اپنا کر رکھا ہے؟ صحیح. اچھا میر صاحب، میں نے آپ کے اسکول کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کا بھی میں نے وزٹ کیا، اور بہت ہی حیران کن بات تھی. آپ نے ذکر بھی فرمایا اس کا کہ یہاں پہ مسلمانوں کے جتنے مسالک ہیں ان کے طلباء اور طالبات علم حاصل کر رہے ہیں، اور صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ یہاں بسنے والے دیگر مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، بھلے وہ مسیحی ہیں یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، آپ کے اسکول کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اور وہ جو بھی اندر داخل ہوتا ہے مسجد کے قریب سے ہو کے گزرتا ہے. مسجد سامنے ہے اور اس کے قریب سے ہو کے جاتا ہے اپنے کالج میں، اسکول میں. لیکن ہم ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ بعض مقامات پر جو ہمارے ہاں جو مائنارٹیز ہیں وہ بڑی حد تک محفوظ ہیں، لیکن ایسے واقعات ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان کا شناختی کارڈ مسخ کرتے ہیں، پاکستانیوں کی محنتوں کے چہروں پر سیاہی پھیر دیتے ہیں. تو تھوڑا سا پیغام دیجیے گا سیرت نبی کے موقع پر ربیع الاول کے مہینے میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم سے جو دیگر مختلف مذہب رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ تو یقینی بات ہے کہ سلوک ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر فرمائے ہیں، یقیناً وہی ہمارا سلوک ہونا چاہیے. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ ممبر پر اعتراض کر دیں. میں نے سنتا ہوں صحیح. ممبر پر اعتراض ہو رہا ہوتا ہے، علماء پر ہو رہا ہوتا ہے، مشائخ پر ہو رہا ہوتا ہے صحیح. کہ جی معاشرے کی تربیت میں ان کا قصور ہے. صحیح. دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسانی فطرت ہے کہ اسے ایک نفاذ قانون چاہیے ہوتا. صحیح. نہ ہوتا تو مدینہ منورہ میں جہاں آپ نے موقعات مدینہ فرمائی ہے وہاں میثاق مدینہ بھی فرمائی ہے. صحیح. تو اس میں ایک کولیکٹیو ضرورت ہوتی ہے، لیکن الائنمنٹ قانون اور اس کے اکراس دا بورڈ نفاذ سے ہوتی ہے. پھر جب بات آتی ہے نا جی انڈیویجولز کے ایکٹ کی، تو نہ صرف ہماری کمزوریاں ہیں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے معاشروں میں بہت ساری پینیٹریشن ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی مسئلہ اچھالا جاتا ہے. صحیح. ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہمارے متھے ضرور لگتا ہے. صحیح. تو اس کا بھی حل یہی ہے کہ من حیث القوم ہم اپنے گرد و پیش کا جو ہے خیال بھی رکھیں اور اپنی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کیا کریں. ادا کریں. اور ایک خوبصورت ماہ و سال ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زندگی کی فرصت ہے نا، یہ ہم تو تولتے ہیں سونا اتنا قیمتی ہے، چاندی اتنی قیمتی ہے، یا ہیرے جواہرات. صحیح. تو آپ ہیرے جواہرات ہوں یا سونا چاندی ہو، جہان کے جمع کر دیں، جو پل زندگی کا گزر گیا کیا خرید لائیں گے؟
اچھا امیر صاحب یہ بات بتائیے گا کہ ہم یہاں دارالعرفان میں بیٹھے ہیں تو یہ تصوف کے بارے میں، خانقاہی نظام کے بارے میں پاکستان کے ایک نمایاں سلاسل کا ایک بڑا اہم ادارہ ہے، تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر لوگوں کی انفرادی تربیت کے باب میں اور اجتماعی تربیت کے باب میں کیا اقدامات لیے جاتے ہیں؟ محترم، میں اگر اپنے سال بھر کے اوقات کو تقسیم کروں یا اس کی تقسیم دیکھوں تو 3 مہینے تقریباً تربیت کے یہاں بنتے ہیں. جو احباب کی خواتین و حضرات کی تربیت یہاں ہوتی ہے. صحیح. چونکہ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اس کا سیٹ اپ گلوبل ہے. اچھا. آپ جاپان سے ویسٹ کوسٹ امریکہ تک چلے جائیں، آپ آسٹریلیا سے افریقہ کے حصوں تک چلے جائیں، آپ مڈل ایسٹ سے یورپ چلے جائیں، آپ انگلینڈ چلے جائیں، تو ان تمام حصوں میں سلسلہ عالیہ کا ایک نظم ہے. صحیح. جس کا ایک پراپر سکیجول ہے تربیت کا. تو 3 مہینے تربیت کے یہاں ہیں، پھر 3 مہینے کے میرے سفر ہوتے ہیں ابراڈ. اچھا. تو ان گلوبل ٹریول جتنا بھی میں کرتا ہوں گلوبل ٹریول، اس میں پھر وہ ساری تربیت وہاں سب کی ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. پھر 3 مہینہ میرا سفر بنتا ہے لگ بھگ جو اندرون ملک ہوتا ہے پاکستان کے اندر. آپ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میرے 9 مہینے تربیت کے ضمن میں صرف ہوتے ہیں سال کے. صحیح. اب پیچھے 3 مہینے بچے. صحیح. ان 3 مہینوں میں میں نے ساری جتنی ایڈمنسٹریشن یا ذاتی معاملات یا اپنی کاروباری حیات ہے اسے سال کے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح. اور یہی نظم مجھ سے لے کر موجود سنگل آؤٹ فر تک ایک ترتیب چلتی ہے پورے منظم طریقے سے. چونکہ جب میں پاکستان کی بات کرتا ہوں تو یہاں میرے ساتھ اور فیلو آرگنائزیشنز بھی اس کے تحت ہیں. جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کرتے ہوئے تنظیم الاخوان کی بات کی، اور اسی طرح جو الاخوات ہے مور دین 70 سٹیز آف پاکستان آرگنائزڈ ہے لیڈیز کا ونگ. الاخوات مین سسٹرہڈ، الاخوان مین بردرہڈ. اسی طرح سکارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے، منتھلی میگزینز ہیں، تو اپنی بکس ہیں. تو ایک سارے سیٹ اپ کو تنظیمی سٹرکچر دے کے پھر منتھلی اور پھر 3 مہینوں بعد کوارٹرلی، پھر سال بھر کا تجزیہ. صحیح. تو اس طرح کر کے ایک پورا نظم ہوتا ہے جس میں کوشش کی جاتی ہے کہ باقاعدہ سبق کی طرح ایک تربیت ہو. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج ملٹی ڈائمینشنل آپ کا مزاج تھا، تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں وہ ہر واقع آف لائف سے، ہر حیثیت سے ہیں، ہر واقع آف لائف سے. تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس مرکز سے جو تربیت کی جا رہی ہے وہ معاشرے میں جہاں وہ فرد ہے وہاں نظر آئے. حضرت یہ جو تربیت آپ کرتے ہیں اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ کیسے کسی کی تربیت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ایک حصہ ہے جو بنیادی طور پر شعبہ تصوف کا ہے جس میں ہم تزکیہ نفس کرتے ہیں. اچھا. تزکیہ نفس میں جب مشق کرائی جاتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو وہ جو کیفیت بندے کو نصیب ہوتی ہے روبرو ہونے کے ذات باری کی، وہ پھر نیت سے عمل تک بندہ پیور رہتا ہے. عبادات جیسے میں نے عرض کی کہ نماز میں نمازی کا دھیان ہونا یا نمازی کا نہ دھیان ہونا، حدیث شریف میں جو فرمایا گیا، وہ پھر اس کے اعمال عبادات کے بھی وہ ہوتے ہیں جو معمولات زندگی پر اثر کرتے ہیں. تو پھر دوسرا حصہ ہم اس میں فقہی کورسز بھی کراتے ہیں، چونکہ قانون یہ ہے کہ لا آف لینڈ جاننا ہر ایک کے ذمہ ہوتا ہے. تو ہم کیسے کہتے ہیں کہ جی دین جاننا سارا علماء کا کام ہے؟ جسے مخاطب فرمایا جا رہا ضرورت کا جاننا اس کے ذمہ نہیں ہے. تو پھر چھوٹے چھوٹے کورسز بھی کرائے جاتے ہیں، جیسے 8 روزہ ہے، 6 ہفتہ ہے، 5 ہفتہ ہے. تو جب 5 ہفتہ کورس ہے وہ تقریباً بنیادی طور پر فقہی ضرورت پوری ہو جاتی ہے بندے کی. تو اس طرح پھر جتنے بڑے شہر ہیں ان سب میں مراکز ہیں دارالعرفان کے نام سے، ان کے وہاں منتھلی تربیت کے نظام ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بجائے کسی سے بحث کے یا کسی کو زہر کرنے کے اپنا عمل کیے جاؤ اور مضبوط ہو کر کرو، معذرت خانہ ہو کر نہ کرو، اور اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ کے لیے کرو. اچھا، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری خانقاہوں میں مزارات پر ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو لوگوں کو ذکر کی طرف تو راغب کرتے ہیں لیکن معاشرے سے، سوسائٹی سے ان کو دور کر دیتے ہیں. یہاں پر تو خیر ایسا کچھ نہیں، یہاں تو سوسائٹی سے زیادہ قربت ہے. اور آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم دین کے راستے سے دنیا میں داخل ہوتے ہیں تاکہ آخرت بہتر ہو جائے. تو دین اصل مدعا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے، اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں. دنیا کی مثال اگر آپ پانی کی لیں نا، اور زندگی کی مثال آپ کشتی کی لیں، تو جب آپ لفظ
کشتی بولتے ہیں تو دوسری شے فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ پانی. پانی آتا ہے. ٹھیک ہے. آپ جب کہتے ہیں زندگی دوسری شے فوراً ذہن میں کیا آتی ہے؟ موت. نہیں، جہاں رہتے ہوئے. ہاں ہاں دنیا. دنیا آتی ہے. اچھا سمجھ آئی کہ کشتی پانی میں ہو تو بات اور ہے، صحیح. پانی کشتی میں آ جائے تو پھر بات اور ہوتی ہے. واہ بہت خوب. بہت اسی طرح جب حیات کے ساتھ بات دوسری جو یاد آتی ہے، ایک تو موت حیات کی زندگی بات کے ہے نا، ساتھ دنیا. لیکن زندگی کہاں ہے؟ جب یہ بات کریں گے تو پھر بات دنیا کی آئی. تو دنیا میں رہنا اور بات ہے، اور دنیا کا ہو کر رہنا بہت یہ اور بات ہے. بہت خوب. تو ہمیں دنیا کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تارک و دنیا ہونا کمال ہوتا تو اللہ کے محبوب انبیاء اور رسول دنیا سے الگ ہوتے. صحیح. بے شک. انہوں نے دنیا میں زندگی بسر فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا ترک فرمائی ہے؟ لیکن دنیا مقصود نہیں رکھی. صحیح. تجارت فرمائی، ملازمت فرمائی، تجارت فرمائی، صحیح. ازدواجی زندگی سے گزرے، عزیز داری، سفر و حضر، ہجرت. کون سا معاملہ ہے جہاں آپ تشنگی محسوس کریں؟ ایسے ہی. تو زندگی اور کیا ہے؟ بے شک. یہی صبح و شام ہے جس میں سے بندہ گزرتا ہے. تو دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضے پورے فرماتا ہے. صحیح. آئسولیٹ ہو کر آپ رہیں تو آئسولیشن سے دنیا کو دین کی دعوت گئی ہے؟ نہیں، عمل سے گئی ہے. عمل سے گئی. تو ہم واز کرتے رہیں اور عمل نہ کریں، یا آئسولیٹ ہو کر بیٹھ جائیں، ہم کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ اسی طرح کیفیات قلبی کے شعبے میں کہتے ہیں مجذوب. صحیح. جذب کمال ہوتا تو انبیاء کو نصیب ہوتا. واہ بہت خوب. تو ہوش کمال ہوتا ہے کہ وہ برداشت کی جا سکے، جو نصیب ہے اسے برداشت کر سکو. صحیح. بہت بہت شکریہ امیر عبدالقدیر اعوان صاحب. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، بڑی فکر انگیز گفتگو، اور یہ گفتگو وہ ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرتی ہے، عمل کے لیے بیدار کرتی ہے. ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت سی جہاں خامیاں ہیں وہاں ہمارا معاشرہ بہت سی خوبیوں کا مجموعہ بھی ہے. اور جب اس کی توجہ اس جانب مبذول کروائی جاتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی تعداد میں صرف آتے بھی ہیں. دنیا میں چیریٹی کا جو نظام ہے اس میں بہت بڑا حصہ اہلیان پاکستان کا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں حادثے کے طور پر سامنے آتی ہیں، قدر کا روپ نہیں ڈالتی. تو ہم اپنے معاشرے کے اندر ویلیو سسٹم جو ہے اس کو لے کر چلیں اور اپنے معاشرے کو اقدار پر مبنی معاشرہ بنائیں تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے. اور انبیاء اکرام کی تعلیمات، قرآن اور سنت کی تعلیمات، ان کا مرکزی خاصہ اور خلاصہ دونوں یہی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اقدار پر مبنی معاشرہ بنائیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت بہت شکریہ.